رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سورۃ المائدہ کے بعد سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے۔ 1.25 سپارے کی سورت ہے، 165 آیات اور 20 اس کے رکوع ہیں۔ تقریباً یہ ساری سورت اکٹھی ہی نازل ہوئی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اس سورت کو لے کر آئے، اکٹھی ہی نازل ہوئی۔ جبریل امین نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے سامنے تلاوت کی اور آپ کو ساری سورت یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا نا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں کبھی۔ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے نا، ابتداءً جب وحی نازل ہوتی جبریل امین تلاوت کر رہے ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ساتھ ساتھ پڑھتے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، بھول نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خاموشی سے قرآن مجید سنا کریں۔ قرآن کا ادب یہی ہے، سارا آپ کو یاد کرا دینا، پھر آپ کی زبان سے جاری کرا دینا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ نے پورا کر کے دکھا۔ قرآن مجید کی حفاظت، اس کے الفاظ، اس کے معنی، تفسیر، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس کی حفاظت کرا لیتا ہے۔ 7، 8، 9 سال کے بچے اور 10 سال کے بچے تو کافی بڑی تعداد میں، جنہیں اپنے والد کا نام، دادا کا نام، گھر کا پورا ایڈریس اور یہ چیزیں یاد نہیں ہوتی، یہ چیزیں پوچھیں کہیں نہ کہیں غلطی کر جائیں گے، لیکن قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک بغیر غلطی کے سارا سنا دیتے۔ تو یہ اللہ نے ذمہ داری اور نہیں اٹھائی تو اور کس نے اٹھائی؟ اللہ اکبر۔ سال میں حفظ کر رہا ہے، 1.5-2 سال میں حفظ کر رہے ہیں، وہ بھی ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دن میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا، صرف 7 دن میں، اور وہ بھی چھوٹی عمر میں، کوئی بڑی عمر میں نہیں، یہی 8-9 سال کی چھوٹی عمر تھی، 1 ہفتے میں سارا قرآن مجید یاد کر لیا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان بہت زیادہ کیا۔ جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، ان میں نمایاں ترین جو صورت ہے، بڑی صورت ہے، چھوٹی صورت ہے وہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، وہ تو پوری اللہ کی توحید پر مشتمل ہے نا، اس میں کوئی دوسرا مضمون ہے ہی نہیں، لیکن وہ صورت چھوٹی ہے، مقام و مرتبہ بڑا ہے، اس میں شک کی بات ہے، الفاظ کی بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سورہ انعام بڑی صورت ہونے کے باوجود اس میں دیگر مضامین بہت کم بیان کیے گئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو کثرت کے ساتھ بیان کیا، اور پھر
یہ پورا سلسلہ ہے، میں ابھی بیان کرتا ہوں تھوڑا سا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان مختلف سوالوں کا جواب بھی دیا ہے جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے ہیں، بہت سارے سوالات کا جواب۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس صورت کے اندر بیان فرمایا، قل قل قل، میرے حبیب آپ ان کو یوں سمجھائیں، آپ ان کو یوں سمجھائیں، آپ ان کو یوں سمجھائیں۔ گویا کہ تبلیغ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں، آپ نے ایسے ایسے سمجھانا ہے، اس طریقے سے آپ سمجھائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ لوگ نہیں مانتے، ان کے نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے وہ وجوہات بھی مختلف بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی آیت، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، فرمایا تمام الہی صفات خاص ہیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ خالق ارض و سما اللہ ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ فرمایا اس کے باوجود بھی لوگ رب کا در چھوڑ کر اوروں کو رب کے برابر قرار دیتے۔ بھائی جس دھرتی پر تم غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہو، یہ تو دیکھو نا، یہ دھرتی پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ کس کے قبضے میں ہے؟ یہ ہے کس کی ہے؟ یہ تو اللہ کی ہے۔ تو فرمایا اللہ کی زمین پر سجدہ غیر کو، اللہ کے آسمان کے نیچے سجدہ کسی اور کو۔ فرمایا یہ بات جچتی نہیں، جچتی نہیں ہے۔ والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، فرمایا اللہ تو وہ ہے جس نے تم تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری کیا، لیکن انسان جتنی غذائیں کھاتا ہے وہ بھی کہاں سے آتی ہیں؟ اسی مٹی سے۔ انسان بھی مٹی کا، اس کی غذائیں بھی مٹی سے، اس کے مکان بھی مٹی کے۔ بھئی جتنے بلند کر لے ہیں تو مٹی ہے نا، وہ جو سیمنٹ ہے، وہ جو پتھر ہے، وہ جو گارا ہے، وہ مٹی ہے نا، ہے تو مٹی ہے۔ اور انسان نے پھر جانا ہی مٹی میں ہے۔ یہ مٹی تھا، مٹی ہے، مٹی رہے گا، فخر کس بات کا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کلکم بنو آدم، فرمایا تم تمام کے تمام اولاد آدم ہو، وآدم من تراب، اور اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر فخر نہ کیا، سب مٹی سے بنے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، بس اس وقت تک تم نے یہاں پر رہنا ہے۔ وقت پورا کر کے ہر آدمی چل دیتا ہے، کسی نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اگر ہمیشہ کے لیے کسی نے رہنا ہوتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں، فرمایا ہم نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر کیا، اس نے اتنی دیر ہی رہنا ہے، اس کے بعد چلے جانا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، فرمایا آسمانوں میں بھی وہی ہے، زمین کے اندر بھی وہی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی بڑا وہی ہے، زمین میں بھی بڑا وہی ہے، اسی کی کبریائی ہے۔ زمین میں اپنی کبریائیاں اور بڑائیاں نہ دکھایا کرو، نہ دکھایا کرو۔ فرمایا دیکھتے نہیں ہم تمہیں اس کائنات میں کتنی نشانیاں دکھاتے ہیں، کتنی نشانیاں، اور بار بار دکھاتے ہیں، بڑی سے بڑی دکھاتے ہیں، لیکن فرمایا افسوس ہے کہ لوگ منہ پھیرنے والے اور اعراض کرنے والے، نظر ہی نہیں آتی، اندھے بنے رہتے ہیں۔ فرمایا دیکھو نا ان کو،
جو تم سے پہلے بھی اندھے بنے تھے، آخر کار پھر ان کا انجام اور نتیجہ کیا ہوا؟ کیا نتیجہ ہوا؟ پھر سوالوں کا جواب ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا ہے. کہنے لگے جی آپ ہمیں کبھی ایک آیت سناتے ہیں، کبھی دو آیتیں سناتے ہیں، کبھی رکوع اور کبھی سورت. اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ لکھی لکھائی کتاب دے دینا، ہمارے ہاتھوں میں آپ دیں جی یہ کتاب ہے، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو. فرمایا کہ اگر ہم لکھی کتاب بھی دے دیں نا، انکار کرنے والوں نے پھر بھی کہنا ہے کہ یہ تو کوئی جادو کی کتاب لگتی ہے. بھئی تورات اللہ نے کٹھی نازل کی تھی، کیا لوگوں نے مان لیا تھا؟ نہیں مانا. فرمایا یہ تو ویسے ہی بہانے ہیں. کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر آپ کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے نا. آپ جہاں جائیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کے فرشتے. تھوڑا سا افسر ہو تو کس طرح اس نے اپنی گاڑی کے آگے پیچھے بندے لگائے ہوتے، روٹر لگائے ہوتے، ہٹو بچو کی آواز ہے، روڈ لگا ہوا ہے جی، بس ادھر سے کوئی نہیں گزرے گا جی، فلاں صاحب نے گزرنا ہے. پروٹوکول ہے جی، پروٹوکول. میں پھر اللہ کے نبی کی شان تو بڑی ہے، تو فرشتے ہونے چاہیے نا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر کرو اللہ نے آپ کے ساتھ فرشتے نازل نہیں کیے. نازل کیے ہوتے نا ساتھ، تم کرتے انکار، وہ فرشتے تمہارا کام تو پکڑ کے ادھر ہی تمام کر دیتے. انہوں نے کہا تمہیں چھوڑنا تھا، تم تو ساتھ ہی ساتھ پکڑے جاتے. اللہ کے نبی دعوت دیتے، تم انکار کرتے، وہ ساتھ ہی تمہیں گردن سے پکڑ لیتے. اچھا نہیں منتا؟ کہا یہ تو مہلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تم جان بوجھ کے مانگتے ہو کہ آ جائیں آ جائیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، یہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور پیغمبر ہی کسی کو بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بنا کے بھیج دیتے. فرشتے کو بناتے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو فرشتہ اصلی شکل میں تو آ نہیں سکتا تھا. کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے اور تو تم دیکھ کر برداشت کر جاؤ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بھئی یہاں تو کوئی بہت بڑی عمارت ہو، آدمی یا بڑی تصویر بنی ہو، جو ہیکل، تو آدمی اس کو دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جاتا ہے یہ کیا ہے. اور اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے، وہ فرشتہ کوئی معمولی چیز ہے. فرمایا حدیث شریف میں کہ جبریل امین کے 400 پر ہیں اور ایک روایت میں 600 پر ہیں. فرمایا صرف 2 پر کھول دیں آسمان زمین کا خلائی بھر جائے. اور ایسا فرشتہ ہو اور اپنی اصلی شکل میں ہو، اللہ اکبر، کون برداشت کرے گا؟ پھر فرشتہ ہے، اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں. اس نے تو کیا کرنا ہے؟ جب کھڑے ہونا ہے عبادت کے لیے تو اللہ اللہ خیر صلاح، وہ تو کھڑا ہے. پھر اس کو کون سی کوئی جلدی ہے کہ گھر والوں نے کہا ہے سودا بھی لے کے آنا، یا بچہ رو رہا تھا، یا کوئی سبزی گھر میں دینی ہے، یا فکر فاقہ ہی کوئی نہیں، وہ تو کھڑا ہے. تو کھڑا ہے. اب تمہیں اب حکم ہوتا ہے انسانوں کو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اب کھڑے ہو جاؤ نا اس امام کے پیچھے. اور ادھر 1.5 گھنٹہ مشکل ہوتا ہے نا، وہ تو جو ہے نا 1.5 سال بھی نہ چھوڑتا. چل ٹرافیاں چل رہی ہیں، نہ امام صاحب چھوڑیں گے نہ کوئی جائے گا. نہ اصلی شکل میں تو برداشت ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کو پھر انسانی شکل میں بھیجنا پڑتا. تمہارا اعتراض پھر وہیں کا وہیں رہتا. تو شکر کرو اللہ نے تم انسانوں میں سے اپنے آخری نبی کو بنا کر بھیجا ہے. یہ تو تمہاری عزت ہے، شرافت ہے تمہاری کہ اللہ تعالیٰ نے عزت بڑھائی ہے تمہاری. بھئی جس خاندان کا، جس جماعت کا
کوئی عہدے والا بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، جس جماعت کا پوری جماعت نہیں پھولتی ہمارا وزیر اعظم، ہمارا وزیر اعظم، فرمایا اللہ نے تم میں سے اپنے آخری نبی بنا دیے اور تم عزت ہی محسوس نہیں کرتے اپنی. اللہ نے کتنی بڑی عزت دی ہے تمہیں اور الٹا تم اعتراض کرتے. اللہ اکبر. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ. پھر قل شروع ہو گیا کہ آپ ان کو سمجھائیے کہ بتاؤ آسمان کس کا ہے اور زمین کس کی ہے. قل للہ، میرے حبیب آپ خود ہی فرما دیں کہ یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے، وہ اس کا نظام چلا رہا ہے. اور وہ نظام کس طرح چلاتا ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمۃ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے. ہر معاملہ اس کی رحمت کا ہے، اس کی رحمت کا ہے. کوئی عبادت کرے تب بھی دیتا ہے، کوئی اس کا کلمہ پڑھے تب بھی اس کو کھلاتا ہے، جو انکار کرے اس کو بھی کھلاتا ہے، جو نہ مانے اس کو بھی مہلت دیتا ہے. وہ رحمت ہی رحمت کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے ادھر مجرم نے جرم کیا ادھر چلان اس کے گھر میں پہنچ جائے. اس طرح نہیں ہوتا. آج کل تو کیمروں کا زمانہ ہے نا، کراس کرو اشارے کو گھر میں جو ہے نا 2000 روپے کا آ جائے. اللہ کی جانب سے سختی نہیں، فرمایا مہلت ہے، مہلت ہے، رحمت سے چلا رہا ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فرمایا کہ رات میں اور دن میں جو ساکن ہے، رکا ہوا ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور جو متحرک ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، میرے حبیب آپ ان کو یوں فرما دیجئے. وہ پھر قل آگے، کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا وہ خود کھاتا نہیں اور سب کو کھلاتا ہے؟ اللہ اکبر. خود کھاتا نہیں، سب کو کھلاتا ہے. کیا میں اس کا در چھوڑ کر جاؤں ان کے پاس جو خود بھوکے بیٹھے، جو خود بھوکے بیٹھے، جن کو خود ضرورت ہے؟ جی آؤ گے تو کیا لاؤ گے، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے؟ وہاں لینے والی بات نہیں. اللہ کے در کے علاوہ جہاں بھی جاؤ گے تمہیں دے کے آنا پڑے گا. رب کا در وہ ہے کہ جاؤ گے رب سے لے کے آؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے تمہیں دینا پڑے گا. اللہ اکبر. وہ اللہ ایسا ہے، فرمایا کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے اللہ کے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. فرمایا اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، سب اس کے حکم کے سامنے مغلوب ہے. بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو رب کے فیصلوں کے سامنے مغلوب ہے. وہ بھی بیمار ہوتا ہے، وہ بھی ضرورت مند ہوتا ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے. آؤ اس کے در پر جو کبھی کسی کا ضرورت مند خود کیا کہ دوسرے کو بھی نہیں ہونے دیتا. جو اس کے در پر آئے وہ اس کو بھی کسی غیر کا محتاج ہونے ہی نہیں دیتا. پھر اہل کتاب کے بارے میں فرمایا یہ اہل کتاب ان ساری حقیقتوں کو جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں، لیکن یہ خواہ حق بات کو چھپا رہے ہیں. یہ کب تک چھپائیں گے؟ قیامت کے دن فرمایا کہ شرک کرنے والے بھی نہ چھپائیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو نہیں شرک کیا کرتے تھے، ہم تو یہ کچھ نہیں کرتے تھے، ہم تو خاص اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ نے فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو ان بدبختوں کو اپنے خلاف ہی جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتے تھے تو ہماری جان چھوٹ جاتی تھی، شاید یہاں بھی جان چھوٹ جائے گی. فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے حبیب آپ ان کافروں اور دشمنوں کی باتوں سے گھبرایا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں. یہ
آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، یہ حقیقت میں اللہ اور اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آپ نے ان کو اللہ کا قرآن نہیں سنایا تھا، یہ تو آپ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور ہر جگہ آپ کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے تھے۔ جب آپ نے ہماری بات کی، ہماری توحید کی بات کی، ہمارا قرآن سنایا، تو یہ آپ سے دشمنی کرنے لگے۔ یہ حقیقت میں آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم سے دشمنی کرنے والے ہیں، اور کتنے بدبخت ہیں کہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر، فرمایا زمین کے اندر جتنے چلنے والے، اڑنے والے جتنے بھی ہیں، فرمایا سب کی فہرست اللہ کے پاس لکھی ہوئی بھی ہے، اور اللہ ہر ایک کو رزق بھی پہنچانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر سوالوں کا جواب، کہنے لگے جی اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کے پاس تو بڑا وافر خزانہ ہونا چاہیے، مال و دولت کے انبار ہونے چاہیے، ریل و پیل ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے۔ تو پھر آپ کے پاس بھی تو سب کچھ ہے نا، جبکہ آپ کے پاس تو ایک وقت کھانے کا ہوتا ہے، ایک وقت نہیں ہوتا آپ کے پاس۔ بھئی حدیث میں کیا آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 چاند گزر جاتے تھے، یہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اس لیے کہ پکانے کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی تھی، کھجوروں سے، دودھ سے، بس ان چیزوں سے گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے پاس تو اللہ کے خزانے ہونے چاہیے۔ اچھا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم تجارت کے لیے شام جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں، تو آپ وہاں کی منڈیوں کے بھاؤ ہمیں بتا دیا کریں نا، کہاں کس طرح چل رہا ہے، تاکہ جہاں اچھا ہو ہم وہاں پر پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا اعتراض، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر آپ کھاتے کیوں ہیں، آپ پیتے کیوں ہیں، آپ بازاروں میں کیوں جاتے ہیں؟ ان چیزوں کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، کوسوں دور آپ ان سے، یہ ضروریات ساتھ ساتھ کیوں؟ وہ عیسائیت اور ان چیزوں کو دیکھا تھا نا قریب سے، کہ وہ لوگ رہبانیت اختیار کر لیتے تھے، بس گئے اپنے عبادت خانے میں بیٹھ گئے، ساری دنیا کو چھوڑ دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ آنا ہے نہ جانا ہے نہ کچھ ہے، بس ان کی زندگی اس اپنے عبادت خانے کی 4 دیواری کے اندر ہی بند ہوتی تھی، کوئی آنا جانا کچھ نہیں۔ وہی چیزیں آہستہ 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 ان کے اندر بھی منتقل ہوئی، اور اسی طریقے سے آج تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جو دین والا ہوگا نا، جو اللہ والا ہوگا نا، بس 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 اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو جسم کا بھی ننگا، دروے کی پہنچی سرکار ہے جی، پہنچی سرکار ہے، جتنا ننگا کہتے اتنا پہنچا ہوا ہے، اتنا پہنچا ہوا ہے جی۔ اور پھر اسی سے جی یہ فلانا جو عالم ہے، جو مولوی صاحب ہے، اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، اس کا کیا کام ہے ان سے؟ اللہ ہوا۔ کئی سال پہلے ایک آدمی نے مجھے خود ایک قاری صاحب کے بارے میں بات کی کہ فلانا یہ قاری صاحب ٹھیک نہیں، کیوں؟ کہتے اس نے موبائل رکھا ہوا ہے۔ موبائل کیوں رکھتا ہے؟ موبائل رکھ لی اس نے، موٹر سائیکل رکھ لی اس نے، گاڑی رکھ لی اس نے، مولویاں دا کی کام، انہیں چندہ ہی کھاتا ہونا، چندہ کھاتا ہے بس آخری حال ہے اس کا یہی۔ ایسی شیطان نے پٹی پڑا اور خوش ہو رہا ہے اس پر۔ چاہیے ایسا عالم، ایسا مولوی، وہ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آیا نا جی، ہمیں مسجد کے لیے امام و خطیب چاہیے، بڑے حسین و جمیل، اچھی آواز ہو، بڑے عالم ہو، زبردست قسم کا قرآن پڑھتے ہو،
قرآن کی تفسیر جانتے ہوں، حدیث کے عالم ہوں، یہ ہو وہ. فرمایا ٹھیک ہے، تنخواہ کتنی دو گے؟ تنخواہ کی اللہ والوں کے پیسوں سے کیا مطلب ہے ان چیزوں سے. فرمایا ہاں ہاں بندہ ذہن میں آ گیا، اگر کبھی مل گیا نا میں تمہارے پاس اس کو ضرور بھیجوں گا. بالکل یہ ساری صفات اس میں پوری ہیں. ہاں جی وہ کون ہے، کہاں ہے؟ کہا وہ جبریل امین ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی اور تنخواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، گاڑی کی ضرورت نہیں، وہ تو پروں سے اڑتے جاتے ہیں نا. نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ کہیں اور. لا حول ولا. مولوی صاحب خیر ہے تسی بازار گئے ہوئے سو آئی تسی بھی تو کی کر رہے سے اتنے اے بازار گئے تو کدھر گیا؟ لا حول ولا قوت. یہ رہبانیت عیسائیت میں تھی، عیسائیت میں تھی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے بھوک سے گزارے ہیں، وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے دیا تو آپ نے وہ لباس بھی پہنا جس کی قیمت تقریباً 27 اونٹنیوں کی قیمت کے برابر تھی. آپ نے وہ لباس بھی پہنا ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا وہی بہتر ہے، صبر شکر دونوں. تو اللہ نے جواب دیا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ. تم کہتے ہو کہ آپ کے پاس مال کی ریل پیل نہیں ہے. میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خزانوں کا اور مالدار ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. تم کہتے ہو منڈیوں کے بھاؤ بتاؤں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ عقائد کے بارے میں پوچھو، آنے والے حالات قیامت کے بارے میں کیا کچھ ہوگا کیا نہیں، جنت کس طرح جہنم کس طرح، مجھ سے یہ پوچھو. میں نے غیب کے جاننے کا دعویٰ نہیں کیا. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. میں کھاتا کیوں ہوں، میں پیتا کیوں ہوں، میں بازاروں میں کیوں جاتا ہوں. کہا میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، فرشتے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ فرشتے کے کام ہوتے ہیں کہ وہ نہیں جائے گا. اللہ. ایک اور اعتراض، ایک موقع پر کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، سن لیں گے آپ کی بات، مانیں گے، لیکن یہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ غریب غریب لوگ ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ہمارے خادم ہیں، ہمارے غلام ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم آپ کی بات سنیں یہ ہماری توہین ہوتی. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں تو آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. مانے نہ مانے وہ بات کا مسئلہ ہے، سننے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ ہمیں ہمارے نوکروں کے ساتھ بٹھائیں، غلاموں کے ساتھ بٹھائیں، ممکن نہیں ہے، نہیں ہم سن سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ حضرت بلال، یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت صہیب رومی، یہ حضرت مصعب بن عمیر. فرمایا کہ یہ جو صبح و شام اللہ کو بلاتے اور پکارتے ہیں نا، میرے حبیب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی مجلس سے آپ ان کو اٹھا دیں، آپ نہیں اٹھا سکتے. اللہ اکبر. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. آیت نمبر 52 ہے. ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو میں میرے حبیب اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا نا آپ بھی ظالموں کی فہرست میں شامل ہو جائیں. نہیں، جو مان گیا، جو آ گیا، فرمایا اس کی شان ہی اور ہے، اس کی تو شان ہی اور ہے. یہ دنیا داری دیکھتے ہیں کہ یہ کوٹھیوں کے مالک ہیں، محلات کے مالک ہیں. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری نظر میں ان کی حیثیت ہے. فرمایا انہوں نے توہین کی ان لوگوں کی کہ ان کو اٹھائیں، ان کو اٹھائیں. نہیں نہیں میرے حبیب ان کو آپ نے اٹھانا نہیں ہے. جب یہ آپ کی مجلس میں آئیں آپ نے ان کو ہمارا سلام پیش کرنا ہے. قربان جائیں صحابہ اکرام کی شان پر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین.
کہ جب دنیا داروں نے اپنی شان دکھانے کی کوشش کی، اپنی شان دکھانے کی کوشش کی، آج بھی یہی ہوتا ہے، بڑی کار والا، بڑی کوٹھی والا، میں یہ مولوی کی ہوندے نے، فلانی شاہ کی ہوندے نے۔ تم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہو، خدا را ان کو اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے دیکھا کرو، اس نظر سے دیکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی توحید کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، باقی پیغمبروں کا ذکر کیا اور 17-18 نبیوں کا نام لیا۔ فرمایا یہ سب توحید کے علم بردار تھے، توحید کے سبق پڑھانے والے تھے۔ فرمایا لوگوں تمہیں توحید کی اہمیت بتلاتے ہیں، بالفرض والمحال ہو نہیں سکتا، وَلَوْ بالفرض والمحال، اگر یہ بھی شرک کرتے ہم ان کے عملوں کو بھی ضائع کرتے۔ فرمایا تم کہاں کے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر 2-3 رکوعوں میں اپنی توحید کا اعلان، عقلی دلائل بڑے ذکر کیے، وقت نہیں۔ فرمایا جس اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا نا، سب کچھ اسی کے نام پر دیا گیا، جانور بھی اسی کے نام پر ذبح کرو، اور جو حلال جانور ہیں بسم اللہ پڑھ کے ان کو ذبح کیا کرو، بغیر بسم اللہ پڑھے بھی نہیں، حلال چیز کو بسم اللہ پڑھ کے جو ہے نا وہ کھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، یہ چیز جائز ہے کہ نہیں، کوئی گال نہیں، بسم اللہ پڑھ لو، کھا لو، بسم اللہ کو چھری بنایا ہوا ہے، اس سے ہر حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اور بھائی نہیں، حلال اس سے حلال ہوتا ہے، حرام ایک مرتبہ نہیں 101 مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھ لو وہ حرام ہی رہتا ہے۔ اب خنزیر کھانا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، تو آدمی کہے جی 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کر دو، وہ تو حرام ہی رہے گا، وہ کون سے حلال ہوگا؟ تو فرمایا جو غیر اللہ کے نام کا ہوگا وہ حرام ہی رہے گا، چاہے بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کیا۔ ان مشرکین جانوروں کے اندر گڑبڑ کرتے تھے، یہ بتوں کے نام کی، یہ کھیتی بتوں کے نام کی، یہ مردوں کے نام کی، یہ عورتوں کے نام کی، مرد نہیں استعمال کر سکتے، اس کو عورت نہیں استعمال کر سکتی۔ فرمایا یہ کہاں سے تم نے لیے؟ جو حلال ہیں وہ سب کے لیے حلال ہیں، جو حرام ہیں وہ سب کے لیے حرام ہے۔ حرام سے تم بچتے نہیں ہو اور حلال کے اندر تم نے گڑبڑ شروع کی۔ حرام کیا ہے؟ فرمایا وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام، ماں باپ کی نافرمانی حرام، اولاد کو قتل کرنا حرام، بے حیائی کے قریب جانا حرام، کسی کو قتل کرنا حرام، یتیم کا مال کھانا حرام، ناپ تول میں کمی کرنا حرام، بے انصافی کرنا حرام، بدعہدی کرنا حرام۔ فرمایا ان حراموں سے بچو، ان سے تم بچتے نہیں ہو۔ اور پھر سورت کو ختم کیا 3 اعلانوں پر جو خلاصہ ہیں اس سورت کا۔ نمبر 1، قل اننی ہدانی ربی، میرے حبیب آپ فرما دیجئے مجھے تو رب نے صراط مستقیم دی ہے، میں تو اسی پر ہی قائم دائم۔ نمبر 2، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے حبیب آپ فرما دیں میری تو ہر عبادت اللہ کے لیے، نماز ہو کہ قربانی، زندگی ہو کہ موت، للہ رب العالمین لا شریک لہ، میں نہیں اس کا شریک کسی کو ٹھہراتا۔ نمبر 3، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اللہ ہر چیز کا رب ہے، میں اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہیں بنا سکتا، میں تو اسی کے در پر رہوں گا۔ اللہ ہمیں بھی انہی 3 چیزوں پر قائم و دائم رہنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام